الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمارا یہ ہفتہ واری درس، منگل کے دن کا درس، اللہ کے فضل و کرم سے مختلف انداز میں ہوا کرتا ہے۔ کسی درس میں قرآن مجید کی تفسیر، کسی درس میں کوئی فقہی مسئلہ، کسی درس میں عقیدے کا کوئی مسئلہ، کوئی درس اوپن کھلا ہوا ہوتا ہے سوال و جواب کے طور پر، کسی درس میں سیرت النبی کا ذکر ہوتا ہے، اور کسی درس میں موسم کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، یا اور کوئی موسم ہے، اس موسم کے لحاظ سے درس میں بیان ہوتا ہے۔ تو یہ درس مختلف اوقات میں مختلف موضوعات کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے، فائدہ اٹھانے کی غرض سے موضوعات اختیار کیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بعض موضوعات طوالت چاہتے ہیں یا لمبا وقت چاہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہم لوگوں کا وقت متعین ہے، ابتدا بھی اور انتہا بھی متعین ہے، کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا، تو اسی لحاظ سے ہمیں اپنے موضوعات کو مختصر کرنا پڑتا ہے یا لمبا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ضرورت کے لحاظ سے رد و بدل یہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوٹ کے اس کی طرف آ جایا کریں، ہر مہینے میں ایک ہفتہ کم سے کم یا 2 مہینہ گزرنے نہ پائے کہ قرآن پاک کا کوئی تفسیر کا درس چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ تفسیر والا درس ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن مجید، اس سے رابطہ کرنا اور قرآن پاک کی تاثیر، قرآن پاک کی ہدایت، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی جامعیت، اور قرآن پاک سے جس قدر ہمارا رشتہ ہوگا اسی قدر ہم فائدے میں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے کسی نہ کسی طور پر ہم قرآن پاک کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو آداب بھی مل جائیں گے، فضائل بھی مل جائیں گے، عقیدے کا بیان بھی مل جائے گا، فقہی مسائل کا ذکر بھی آ جائے گا، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو ساری چیزیں اس میں تو ہیں ہی، وہی ہماری اساس اور بنیاد ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں یقین کو پیدا کرتی ہے، شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے، وہ بیماریوں کا علاج ہے، قلبی بیماریوں کا بھی، بدنی بیماریوں کا بھی، جسمانی بیماریوں کا بھی، اور روحانی بیماریوں کا، ہر طرح کا علاج اس میں ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے لیے اختیار کیا ہے قرآن مجید کی ایک سورت، سورۃ النجم سے 2 آیتیں۔ سورۃ النجم جو قرآن پاک کی 53 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 اور 32، ان 2 آیتوں کو آج کے درس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ ان آیتوں میں بہت کچھ خیر و برکت کا سامان مہیا ہے باذن اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو یہاں سے شروع کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، نہ پیدا کرنے کے اعتبار سے نہ مالک ہونے کے اعتبار سے، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی سب کا بادشاہ ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب غلام ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب میں اللہ جیسا چاہے تصرف کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہ ہی مستقل ملکیت ہے اور نہ ہی اشتراک کی وجہ سے، یعنی نہ کوئی اللہ کا ساجی اور پارٹنر ہے کہ کہے میرا اتنا حصہ داری ہے کہیں، تو پورا کا پورا سب اللہ کا ہے، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جو اتنا بڑا مالک ہو، ایسا عظیم الشان مالک ہو، اتنا بڑا بادشاہ ہو، حکم اسی کا چلنا چاہیے، وہی جو چاہے حکم دے، بندوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے کائنات اسی لیے بنائی ہے تاکہ جو اس میں باشعور مخلوق ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے تو ان کے ہاں اختیار ہے ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، نافرمانی وہ جانتے ہی نہیں۔ لیکن انسان اور جنات، یہ جو دو مخلوق ہیں، ان کے یہاں شعور ہے اور یہ نیکی اور برائی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، انہیں بعض چیزوں سے روکتا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ مالک اس کا بدلہ دے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اور اللہ نے اس کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ان کے عمل کا، لیجزیہ تاکہ جزا دے، بدلہ دے، الذین اساءوا جنہوں نے برا کیا، سیئہ اسی سے آتا ہے برائی، بما عملوا ان کے عمل کا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ویجزی الذین احسنوا، اور جزا اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے احسان کیا۔ احسان یہ حسن سے ہے، یعنی اچھا کیا، نیکی کا معاملہ کیا، بالحسنى اچھا بدلہ دے، اچھائی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے اور برائی کرنے والے کو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ دیکھ رہے ہیں تعبیر باریکی اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نا۔ اللہ نے جزا کو دو بار کہا، بدلہ دے برائی کا، بدلہ دے اچھائی کا، ایک ہی بار کہا جاتا اچھائی اور برائی کا بدلہ دے ہو سکتا تھا، لیکن یہ کس لیے میرے بھائیوں؟ تاکہ ہم جب کوئی بھی کام کریں تو بدلہ ذہن میں رہے، ہم جو کرنے والے ہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اچھائی کریں گے اچھائی سامنے آئے گی، برائی کریں گے برائی سامنے آئے گی، تو بدلہ کا تصور ہر عمل میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ پیش نظر رہے۔ اس لیے اللہ نے جزا کو دو بار خاص توجہ رہے، خاص یاد دہانی رہے، بدلہ بھول نہ جائیں، تو اس کے لیے اللہ نے دو بار کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برائی کریں ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، جو برائی کیا ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا، جو کیا اتنا ہی بدلہ، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، عدل کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لیکن جو اچھائی کریں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، یعنی جتنا کیا ہے اتنا ہی نہیں، اچھا بدلہ، ایک کا 10 گنا، ایک کا 70 گنا، ایک کا 700 گنا، اور اللہ جتنا چاہے جس کو بڑھا کے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اچھا کیا، بہترین بدلہ دے۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت میں احسان، اچھی طرح عبادت کرنا، اور ایک ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ احسان، مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں 3 درجات ہیں، سب سے چھوٹا درجہ اسلام، اس سے اعلیٰ درجہ ایمان، اس سے اعلیٰ درجہ احسان، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ
कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा ना हो तो अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे अल्लाह तुमको देख रहा है। तो ये इबादत का एहसान है कि जो लोग एहसान के साथ इबादत करेंगे, इबादत अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह के लिए शौक़ के साथ इबादत करेंगे, या अल्लाह के डर से खौफ से इबादत करेंगे, तो एहसान के दर्जे पे कायम होकर जो इबादत करेंगे अल्लाह उनको बेहतरीन बदला और भरपूर बदला अता फरमाएगा। और ऐसे ही जो बंदों के मामलात में, बंदों को नफ़ा पहुँचाने के मामलात में, भलाई पहुँचाने के मामलात में एहसान का रवैया अपनाएंगे, अच्छाई का रवैया अपनाएंगे, नेकी का रवैया अपनाएंगे, उनको भी अल्लाह बेहतरीन बदला देगा। चुनांचे आप देखें कि बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। मन फर्रज अन मुमिन कुर्बतन फर्रज अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबी यौमिल क़ियामा, जो आदमी किसी ईमान वाले बंदे की किसी तकलीफ़ को दूर कर दे अल्लाह ताला उसकी क़ियामत के दिन किसी तकलीफ़ को दूर करेगा। मन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा, जो आदमी किसी परेशान हाल की परेशानी में उसका मामला आसान कर दे अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसके साथ आसानी का मामला फरमाएगा। तो बंदे जैसे करते हैं वैसा उनके साथ मामला होता है। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों के साथ रहमदिली का मामला करो, आसमान वाला तुम्हारे साथ रहमदिली करेगा, रहमत करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अच्छाई का मामला करते हैं, एहसान का मामला करते हैं, रवैया जिनका नेकी का और अच्छाई का होता है, अल्लाह उनको अच्छा बदला देगा, बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। और उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिशा इल्लल लमम, ये जो अच्छाई करते हैं उनकी एक सिफत ये है यज्तनिबून, वो इज्तिनाब करते हैं, वो बचते हैं, वो बाज रहते हैं। इज्तिनाब ये है जानिब से, जानिब हम कहते हैं ना, एक जानिब दूसरा जानिब। तो इज्तिनाब में ऐसा होता है कि जिस चीज़ से इज्तिनाब करने के लिए कहा गया वो दूसरी जानिब रहे और हम दूसरी जानिब रहे, मिले नहीं, वो दूसरी जानिब रहे, हम दूसरी जानिब रहे। अल्लज़ीना यज्तनिबून, जो लोग इज्तिनाब करते हैं, दूर रहते हैं, बाज रहते हैं, बचे रहते हैं, रुके रहते हैं, किन चीज़ों से? कबाइरल इस्म, बड़े बड़े गुनाहों से, वल फ़वाहिश, और फहशकारियों से, बदकारियों से, बेहयाइयों से, इल्लल लमम, हाँ छोटे मोटे गुनाहों से, या जो गुनाह उनसे हो ही जाएं। तो उनकी सिफत एक ये है कि जो इससे बचते हैं। बड़े बड़े गुनाहों में एक तो जिन चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया है उसका छोड़ना भी गुनाह है। तो गोया हुक्म की तामील करते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, और उसके बाद जिन चीज़ों को हराम किया गया है उसको भी छोड़ते हैं। गोया एहसान करने वाला या अच्छा मामला करने वाला वो होगा जो हुक्म की तामील भी करे और रोकी हुई चीज़ों से रुके भी। जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तब एहसान मुकम्मल होगा, तब अच्छाई आपकी मुकम्मल होगी। जब आपकी नेकी मुकम्मल होगी, आप अच्छाई भी करें और बुराई भी करें तो आपकी अच्छाई मुकम्मल नहीं हुई। अच्छाई करें और बुराई से बचें तब आपकी अच्छाई मुकम्मल हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, ये अच्छाई करने वाले जिनको बेहतरीन अच्छा बदला मिलने वाला है, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। वल फ़वाहिश, और फहशकारियों से, बदकारियों से, बेहयाइयों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ लमम से, छोटे छोटे गुनाहों से, या जो गुनाह कभी कभार उनसे हो जाएं, आदत नहीं है गुनाह की, बुराई की, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, बुराई के करीब नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इंसान है, बशरी कमज़ोरी है, हो सकती है कभी किसी बड़ी से बड़ी बुराई में पड़ गए, लेकिन पड़ गए तो तौबा करके वापस आ गए, इस्तिग़फ़ार कर लिया, अल्लाह से बख्शिश मांग ली। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इस लमम की तफसीर दोनों तरह से आई है, यानी छोटे गुनाह भी आई है और बड़े गुनाहों की भी तफसीर आई है। छोटे गुनाहों में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसकी तफसीर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी उस हदीस से की जा सकती है जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान पर उसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया गया है।
ہر انسان سے کتنا زنا ہونے والا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور وہ اس سے ہو کے رہنے والا ہے، وہ اس سے بچے گا نہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، پیروں سے چل کے جانا پیروں کا زنا ہے، کان سے آواز سن کے مزے لینا کانوں کا زنا ہے، منہ سے بوس و کنار کرنا منہ کا زنا ہے، اور دل کی خواہشات، دل کی آرزوئیں، دل کی تمنائیں نفس کا زنا ہے، دل کا زنا ہے، اور فرج، شرمگاہ، یہ ان سب کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ یعنی اگر شرمگاہ سے مل جائے، زنا اس نوبت کو پہنچ جائے تو پھر وہ انتہائی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کے مقدمات اور مبادیات ہیں اور راستے ہیں جو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، یہ چیزیں شروعات ہوتی ہیں پھر آخر میں جا کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہیں کہیں بیچ میں رک جائے تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ کبھی بھی انسان، چونکہ انسان کے اندر خواہشات رکھے گئے، میرے بھائی اگر انسان کے اندر خواہشات نہ ہوتے تو حرکت نہ ہوتی۔ اس دنیا میں جو کچھ حرکت ہے خواہشات کی بنیاد پہ حرکت ہے، یا تو ڈر کی بنیاد پہ حرکت ہوتی ہے، یا تو لالچ کی بنیاد پہ حرکت ہوتی ہے، یا تو خواہش کی بنیاد پہ حرکت ہوتی ہے، یا تو غصے کی بنیاد پہ حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اپنے حدود میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں تو خیر ہے۔ اگر انسان کے اندر جنسی خواہش ختم ہو جائے، آدم کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ انسان کیسے پیدا ہوں گے؟ حلال طریقے سے استعمال ہو تو ٹھیک ہے، اور حرام طریقے سے استعمال ہو تو وہی غلط ہے۔ تو اس لیے خواہشات کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق اگر استعمال ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاریوں سے بچتے ہیں، ہاں مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، تو یہ ہے لمم میں کہ صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ جو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اگر آدمی بڑے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ ان چھوٹے کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے ہو تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، 5 وقت کی صلاح، ایک وقت سے دوسرے کے بیچ میں جو کچھ گناہ ہو جائے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان میں جتنے گناہ ہو جائیں سارے گناہ اس کے ذریعے سے مٹ جاتے ہیں۔ جمعہ سے گناہ مٹتے ہیں، رمضان سے گناہ مٹتے ہیں، 5 وقتہ صلاح سے گناہ مٹتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یہ 2 تقسیم ہے۔ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں دنیا میں کسی سزا کا اسلام نے اعلان کیا ہے یا آخرت کی کسی سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ کا غضب بتایا گیا، اللہ کی لعنت بتائی گئی، جہنم کی وعید سنائی گئی، جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی۔ اگر اس طرح کی وعیدیں ہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور یا دنیا کی سزا ہے، جیسے قتل کی سزا قتل ہے، حد رکھ دیا گیا، چوری پر ہاتھ کاٹنا سزا رکھ دیا گیا، شراب پینے پر کوڑے کی حد لگائی جائے گی، تو حد متعین کر دیا گیا جن سزاؤں میں، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یا آخرت پہ جیسے کہا گیا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو رشوت لینا دینا کون سا گناہ ہو گیا؟ چھوٹا یا بڑا؟ بڑا گناہ، اس لیے کہ لعنت کا ذکر ہے۔ تو بڑے اور چھوٹے گناہ میں اہل علم نے یہی فرق کیا ہے کہ جن گناہوں پر دنیا کی سزا مقرر ہو یا آخرت کی وعید آئی ہو تو اس کو بڑا گناہ کہا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہوگا چھوٹا گناہ کہا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل گنانا مقصود نہیں ہے، مقصود ایک قاعدہ بتا دینا ہے جس سے آدمی چھوٹے اور بڑے گناہوں میں فرق کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تو لمم کی ایک تفسیر ہوئی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ جو لوگ جاہلیت میں بڑے سے بڑے گناہ کر لیے تھے، شراب پی لی، زنا کر لیا اور دوسرے کوئی بڑے سے بڑے گناہ کر لیے، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کرنے اور اسلام لانے کی توفیق دی تو جو ہو گیا ہو گیا۔ تو الا اللمم یعنی سوائے ان گناہوں کے جو کر چکے،
ایک آدمی ہے جس کو نہیں معلوم، نادانی میں تھا، غفلت میں تھا، جہالت میں تھا، کرتا تھا گناہ، لیکن اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی تو جو پہلے کر چکا اللہ نے معاف کر دیا۔ تو المام کے معنی ہوتا ہے کر لینا بھی ہوتا ہے، اسی سے لمم ہے کہ جو گناہ ہو گیا آپ سے اب اس سے توبہ کر لو۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب یقیناً بہت بڑی مغفرت والا ہے، بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو جانا، اگر کوئی گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، مایوسی نہ قریب آئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی ہی کی وجہ سے تو آدمی پھر کہتا اب تو میری معافی ہونے والی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کر لو جو کر پاؤ، تو یہ مایوسی کا نتیجہ ہے۔ نہیں، کون کہتا ہے معافی نہیں ہوگی؟ معافی ہوگی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرو، اب گناہوں کو چھوڑ دو، ان کے قریب نہ جاؤ، ندامت اور شرمندگی اپنے اندر پیدا کرو تو معافی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس کا چھوٹا گناہ اس کا معنی لے لیا جائے، لمم کا ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اس آیت کا معنی اس حساب سے بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے، اس مغفرت کے نتیجے میں گناہ معاف کر رہا ہے، ورنہ چھوٹے گناہوں کو بھی یہ نہ سمجھو کہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی پکڑ ہو۔ نہیں، اللہ کے بندے ہو، اللہ کی نعمتوں میں صبح و شام ہو، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کی ناشکری، کفر، تو ہر ایک پہ اللہ کو پکڑ کا حق ہے۔ لیکن یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کی معافی ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی جود و سخاوت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھپا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہوا اعلم بکم، اللہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، تبھی سے جانتا ہے، پیدا اسی نے کیا نا۔ کتنا انسان کمزور ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، کتنا انسان بزدل اور ڈرپوک ہے، اس کی بزدلی اور ڈرپوکی کو بھی جانتا ہے۔ کوئی حکم آتا ہے ڈر جاتا ہے، سن کے عمل کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، کسی سے روکا جاتا ہے ڈر جاتا ہے، کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کے ڈر کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، اسی نے پیدا کیا، جب مٹی سے پیدا کیا تبھی سے جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب اپنی ماں کے پیٹ میں بچے دانی میں جس وقت تھے تب سے اللہ جانتا ہے تمہاری کیا حالت تھی، کیسے کمزوری تھی، کیسے ایک کے بعد ایک اللہ نے تم کو آگے بڑھایا ہے، کیسے بڑے ہو، کیسے پیدا ہوئے ہو، کیسے ہاتھ پیر بنے ہیں، کیسے آنکھیں اور کان بنے ہیں، اور کیسے تمہاری ترقی ہوئی اور کیسے تم کو طاقت ملی ہے، اور کیسے پھر یہ طاقت کمزوری میں بدل جانے میں، اللہ تعالیٰ ساری تفصیلات کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے کہ تم کمزور ہو تو تمہاری کمزوری کے لیے تمہیں اس نرمی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، اور وہ تو بہت بڑا مہربان ہے۔ ماں کو بچے کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو ماں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اور پھر جب وہ طاقتور ہونے لگتا ہے تو پھر کیسے دھیرے دھیرے اس کو اس کی طاقت پہ لگاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم اپنے بل پہ چلو، ابھی انگلی پکڑ کے چلے پھر اپنے بل پہ چلو۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بعض لوگ گنتی فکس کر دیتے ہیں، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بلکہ پوری مخلوقات میں جتنی مہربانی آئی ہے وہ 100واں حصہ ہے، 99 حصہ اللہ کے پاس ہے، 100واں حصہ اللہ نے اتارا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو اس کے علم کے حساب سے آئی ہے اور اس کی قدرت کے حساب سے اور اس کے فضل کے حساب سے آئی ہے، اس شریعت کو اور اس کے فرائض کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کی محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت پاک صاف نہ بتایا کرو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے سب کے بارے میں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہے؟ اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا نہ بتایا کرو، اپنی بہت زیادہ تعریف
نہ کیا کرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اس سے ڈرنے والا ہے، جو اس کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اس لیے اپنی تعریف خود سے نہ کیا کرو، خود سے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں بہت واضح ہیں۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کی اپنی تعریف نہ کیا کرو اتنی تعریف، اور اگر تعریف کرنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو کہو میں ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ احسبہ کذالک، مجھے ایسا سمجھتا ہوں، واللہ حسیبہ، اور اللہ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے نہ اپنی نہ کسی اور کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھانا، جو کچھ جاننا جتنا جاننا اسی انداز میں بات کہنا، کیونکہ اندر اور باہر کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے۔ متقی ایک تقوی دل کی صفت ہے۔ تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ پرہیزگاری دل میں ہوتی ہے، اور دل کے حال اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، نہ انبیاء کو معلوم، نہ اولیاء کو معلوم، نہ ملائکہ کو معلوم، نہ جناتوں کو معلوم، کسی مخلوق کو نہیں معلوم۔ اللہ کے سوا دلوں کا حال کسی کو نہیں معلوم، نہ ٹیلی پیتھی سے نہ کسی اور پیتھی سے، کسی طرح سے بھی دل کا حال نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ اندازہ لگانا دوسری بات ہے اور یقین سے معلوم کرنا دوسری بات ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ جو جس کو علم ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو اپنے آپ کو اگر لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بھلا بنو اور اللہ کے سامنے اچھا نہ ہو تو لوگ بدلا دیں گے، اللہ بدلا دے گا، اور لوگ اللہ سے کچھ بچا پائیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے، اللہ بچائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ کے پاس اچھے ہیں، لوگوں کے پاس اچھے ہوں برے ہوں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی جو اللہ کے پاس اچھا ہوگا لوگوں کے پاس بھی اچھا ہوگا، جو اللہ کے پاس اچھا ہوگا لوگوں کے پاس اچھا ہوگا، اس لیے کہ اللہ قبولیت پیدا کرتا ہے۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے بڑی تعریف کی، تو آپ نے کہا وجبت وجبت، اور پھر ایک جنازہ گزرا پھر لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے کہا وجبت وجبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی گئی تب بھی آپ نے کہا ضروری ہو گئی، لازم ہو گئی، اچھائی کی گئی تب بھی آپ نے کہا ضروری ہو گئی، لازم ہو گئی، تو دونوں حالتوں میں لازم ہو گئی، تو کون سی چیز لازم ہو گئی؟ آپ نے کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اگر تم کہتے ہو اچھا تھا تو جنت لازم ہو گئی، اگر تم کہتے ہو برا تھا تو جہنم لازم ہو گئی۔ تو انتم شہداء اللہ فی الارض، اس کا مطلب اگر بندہ واقعی دل سے نیک ہوگا، اور اللہ نے تو نیکی کا حکم دیا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا حکم دیا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ بھی جو بے غرض بندے ہوں گے، جو مخلصین ہوں گے، تو وہ یقینی اور سچی بات کہیں گے اس کے تعلق سے، اور وہ ظاہر بات ہے تعریف کی بات ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو بلا وجہ آدمی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے روکا، ایک آیت میں اور بھی روکا ہے، ایک اور آیت میں بھی اس معنی کی آیت ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ بتایا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے لڑکی آئی جس کا نام تھا برہ۔ برہ کے معنی ہوتا ہے نیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، کہا کہ ایسا نام نہ رکھا کرو جس میں اپنی تعریف خود سے ہو۔ تو آپ نے کیا نام رکھ دیا؟ کہا زینب نام رکھ دو۔ زینب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زین کے معنی جانتے ہیں آپ، تو زین تو کسی چیز کو اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں زین، ہے نا۔ زینب یعنی زین و اب کے معنی باپ، اور زین کے معنی زینت، سنگار، بناؤ، خوشی، اچھائی۔ تو یہ اپنے باپ کے لیے وقار کا سبب ہے، اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب ہے، اپنے باپ کے لیے جو ہے بہتری کا سبب ہے، تو یہ زینب کا نام ہے۔ تو آپ نے برہ بدل کر کے زینب نام رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں میں جن میں کی تعریف ہو اس کو ہٹا دیا کرتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں ناموں میں ایسے ہی نام تلاش کرتے ہیں جس میں بڑی تعریف ہو، اور ایسے ہی القاب اپنے لیے لکھتے ہیں، اور ایک وقت چلا جب کہ بڑا رواج تھا
کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے القاب لگایا کرتے تھے، جبکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ عام طور پہ جب عملی کوتاہی ہوتی ہے تو لفاظیاں بڑھ جاتی ہیں، لفاظی اور زبان سے جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب عملی کوتاہی ہوتی ہے تو عملی طور پہ بہتری پیدا کرنا چاہیے اور الفاظ کم رہیں تو اس میں خیر ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی 2 آیتیں تھیں، 31 نمبر اور 32 نمبر آیت 53 نمبر سورت کی سورہ نجم کی، اور اس کے ذریعے سے آپ ایک ہلکا سا قرآن مجید کی عظمت کا ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان چند الفاظ میں معانی کا ایک دریا موجود ہے، جبکہ یہ کچھ اشارے دیے گئے ہیں۔ اگر ظاہر بات ہے کہ ان کی پوری تفصیل کی جائے تو تفصیل آدمی کرتے رہے اور کرتے رہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے رشتے سے ہمیں، اس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے خیر و برکت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔